اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آؤ کتاب پڑھیں میں المراجعات کا ترجمہ مذہب اہل بیت مذہب حق ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ گفتگو ہماری پیج نمبر 466 تک پہنچ چکی تھی، جس میں بے پناہ دلائل کہ حضرت علی علیہ الصلاۃ والسلام پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے وقت تادیر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھے اور آپ ہی کی آغوش میں رسالت مآب نے دم توڑا ہے۔ یہاں تک کی گفتگو یعنی خط نمبر 38 تک کے حالات آپ کی خدمت میں پیش کر دیے گئے تھے۔ آئیے پیج نمبر 467 سے گفتگو کا آغاز ہوتا ہے اور مکتوب نمبر 39 یعنی خط نمبر 39۔ جناب ام سلمہ کی حدیث کو ترجیح کیوں کر؟ آپ نے جناب ام سلمہ کی حدیث کو ترجیح دینے میں جو کچھ کہا اس پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ آپ اس کے دعوے دار ہیں کہ بہت سی وجہوں سے جناب ام سلمہ کی حدیث قابل ترجیح ہے، تو برائے کرم وہ بہت سی وجہ بھی ذکر کر دیجئے کہ کوئی وجہ چھوڑیے گا نہیں، کیونکہ یہ بحث و مباحثہ و افادہ و استفادے کا محل ہے۔ مکتوب نمبر 39 کا جواب یعنی خط نمبر 39 کا جواب، جناب ام سلمہ کی احادیث کے مقدم و ارجح ہونے کے اسباب۔ جناب ام سلمہ کے کج ہو جانے پر قرآن نے نص نہیں کی جناب ام سلمہ کے کج ہو جانے پر قرآن نے نص نہیں کی، انہیں کلام مجید میں توبہ کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ نبی سے سرکشی کرنے پر کلام مجید ان کے متعلق کوئی آیت نہیں اتری، نہ انہوں نے بعد رسول کے وصی سے سرکشی کی، نہ ان کے مقابلے میں رسول کی مدد کرنے کے لیے خدا کو جبریل امین کو اور صالح المومنین اور ملائکہ کو آمادہ ہونا پڑا، نہ انہیں خدا نے طلاق کی دھمکی دی، نہ ان کو اس سے ڈرایا گیا کہ تمہارے بدلے میں تم سے بہتر زوجہ رسول کو ملے گی، نہ انہیں زوجہ نوح اور زن لوط سے مثال دی گئی۔ انہوں نے نہ کبھی ایسا نہ کیا کہ رسول اللہ پر ایسی چیز حرام کر دی جو خدا نے رسول اللہ کے لیے جائز کی تھی۔ رسول اللہ نے منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ فرماتے ہوئے ان کے گھر کی طرف اشارہ نہیں کیا کہ ہاں ہن الفتنہ، یہی فتنہ ہے جہاں شیطان کا سینگ ابھرتا نظر آ رہا ہے۔ جناب ام سلمہ کے آداب ایسے نہیں تھے کہ رسول نماز پڑھ رہے ہوں اور آپ کی جائے سجدہ پر پیر پھیلائے ہوئے ہوں، رسول اللہ کے سجدہ کرتے وقت بھی پیر نہ سمیٹیں، جب رسول پیر کو دباتے ہوں تو سمیٹ لیں، پھر جب رسول سجدہ کر کے کھڑے ہو جائیں تو دوبارہ پھر اسی طرح پیر پھیلا دیں، اور اس طرح پوری نماز میں یہی حرکت کرتی رہیں۔ جناب ام سلمہ جناب عثمان کی دشمن نہیں ہوئی، نہ آپ کی جان لینے پر تلی، نہ ناصل کہہ کر پکارا، نہ یہ کہا کہ اس ناصل کو قتل کر ڈالو، یہ کافر ہو گیا۔ جناب ام سلمہ اپنے گھر سے نہیں نکلی جس میں رہنے کی خدا نے تاکید کی تھی۔ جناب ام سلمہ نے اونٹ پر سوار ہو کر فوج کی کمان کبھی نہیں کی، اور وہ جو بھی وادی میں لے جا رہا ہو کبھی پہاڑ پر چڑھ کر رہا ہو، یہاں تک کہ چشمہ حباب کے کتے بھونکنے لگے ہوں، جس سے رسول اللہ نے پہلے ہی ڈرا دیا تھا، مگر ڈری نہیں اور نہ اس لشکر گراں کی قیادت کرنے سے باز آئی جسے امام کے مقابلے میں جمع کیا تھا۔ لہذا جناب عائشہ کا قول کہ رسول اللہ نے میرے سینے پر دم توڑا، ان کے اس قول سے مرتبط سمجھے کہ رسول اللہ نے حبشیوں کو دیکھا کہ وہ مسجد میں ہتھیاروں سے کھیل رہے ہیں۔ آپ نے عائشہ سے کہا، کیا تم ان کا تماشا دیکھنا چاہتی ہو؟ وہ بولی، ہاں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اس پر رسول اللہ نے مجھے اپنے پیچھے کھڑا کر لیا کہ میرا رخسارہ رسول اللہ کے رخسارے پر تھا، اور رسول اللہ فرماتے ہیں، ہاں اسے نبی ارفدہ، مطلب یہ تھا کہ وہ اور سرگرمی سے اپنا کھیل دکھائیں
تاکہ عائشہ خوش ہوں۔ جناب عائشہ کہتی ہیں کہ جب میں تھک گئی تو آپ نے پوچھا کہ بس؟ میں نے کہا ہاں۔ تو آپ نے فرمایا اچھا جاؤ، چاہے ان کے اس قول سے مرتبت کیجئے۔ رسول اللہ نے میرے پاس ایک دن آئے اور میرے پاس 2 کنیزیں گا رہی تھی۔ رسول اللہ آ کر بستر پر لیٹ گئے۔ اس کے بعد ابو بکر آئے، انہوں نے جب دیکھا تو مجھے جھڑکا اور کہا رسول کے پاس اور شیطان کی بانسری۔ جناب عائشہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کی طرف متوجہ ہو کر بولے ان دونوں کو گانے دو، اور چاہے تو ان کے اس قول سے مرتبت سمجھیے کہ ایک مرتبہ ہم ہیں اور رسول اللہ میں دوڑ ہوئی، ایک مرتبہ ہم میں اور رسول اللہ میں دوڑ ہوئی، میں رسول اللہ سے آگے نکل گئی، اسے کچھ دن گزر گئے اور میرے بدن پر گوشت چڑھایا، پھر دوڑ ہوئی تو آپ اب کی رسول اللہ آگے نکل گئے، آپ نے فرمایا لو میں نے بدلہ اتار دیا۔ یا ان کے اس قول سے مرتبط سمجھیے میں لڑکیوں کے ساتھ کھیلا کرتی تھی اور میری سہیلیاں آتی اور میرے ساتھ کھیلتی اور رسول اللہ خود ان لڑکیوں کو بلا کر میرے پاس لاتے اور میرے ساتھ کھیلتیں۔ یا ان کے اس قول سے مرتبط سمجھیے مجھ میں 7 خوبیاں ایسی ہیں کہ کسی میں نہ پائی گئی سوائے ایک کے جو جناب مریم میں تھی۔ ایک تو یہ کہ فرشتہ میری صورت میں نازل ہوا، دوسری یہ کہ رسول اللہ کی کل ازواج میں بس میں ہی باقرہ تھی اور رسول اللہ پر وحی اتری اس حالت میں کہ میں اور وہ ایک لحاف میں تھے۔ میں رسول اللہ کے سب سے زیادہ چاہتی تھی۔ میری شان میں کلام مجید کی ایسی آیتیں اتریں کہ قریب تھا کہ امت ان آیات میں ہلاک ہو جائے۔ میں نے جناب جبرائیل کو دیکھا اور دوسری بیویوں میں سے کسی نے نہ دیکھا۔ رسول اللہ کا انتقال میرے گھر میں ہوا، میرے سوا رسول کے پاس کوئی نہ تھا، میں اور ملک۔ اس طرح اور بہت ساری احادیثیں جناب عائشہ نے بیان فرمائی ہیں جن میں اپنی مدح سرائی کی اور اپنی خصوصیت کی لمبی چوڑی فہرست گنوائی۔ وہ سب اسی جیسی ہیں، لیکن جناب ام سلمہ تو بس یہی کافی سمجھتی ہیں کہ وہ اپنے ولی اور پیغمبر کے وصی سے موالات رکھیں اور صاحب الرائے اور کامل عقل و فہم غیر متزلزل دین رکھنے والی معظمہ تھی۔ آپ نے جنگ حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ کو جو مشورہ دیا تھا وہ بین الثبوت ہے کہ آپ کتنی عقل مند، کتنی صائب نظر اور کتنی صائب رائے اور بلند مرتبہ خاتون تھی۔ گفتگو الحمدللہ پیج نمبر 466 سے شروع ہو کر پیج نمبر 474 تک پہنچ گئی ہے اور ایک خط کا مکمل سوال و جواب ہو چکا ہے، خط نمبر 39۔ آپ اس پر غور و فکر کیجئے، انشاءاللہ پھر خط نمبر 40 کے حالات آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔